میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لبگشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے دربار خداوندی، کہ انسان کو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں اللہ کو پکارنا چاہیے اور کسی کو نہیں۔ میں دعا کو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قرب اور سور و وقار کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ توحید خداوندی کا مسئلہ یہ پورے دین کی روح اور جان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک اور روزوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھ دیا تاکہ روزے کے مسائل اور فضائل پڑھنے والے پر اس مسئلے کی اہمیت بھی واضح ہو جائے۔ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی اور دیہاتی آ جاتے ہیں۔ وہ دیہاتی آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا قریب ام بعید؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا کہ اس مسئلے کی ضرورت مجھے اس لیے درپیش ہوئی ہے کہ اگر میرا رب میرے قریب ہے تو میں اسے آہستہ آہستہ پکاروں، اگر میرا رب دور ہے تو میں اسے بلند آواز سے زور زور کر گلا پھاڑ کر چیخ کے ساتھ پکاروں۔ آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی کا یہ سوال اس کی سخت لا علمی کا مسئلہ ہے کہ اس اللہ کے بندے کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے۔ ابھی تک وہ بنیادی معلومات سے بھی واقف نہیں ہوا ہے۔ تو اس شخص نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تو پاس ہی بیٹھے صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس عجیب سوال کا برا نہیں منایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دینے کے لیے ابھی اپنے لب کھولنے ہی لگے تھے کہ رب کائنات نے فوراً جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا۔ یا جبریل امین، جائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر کہیے کہ اس دیہاتی کا جواب میں اللہ خود ہی دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کے اندر ایک سچا جذبہ موجود ہے، اس سوال کے اندر ایک حقیقی تڑپ موجود ہے۔ پوچھنے والا اگرچہ جاہل ہے، پوچھنے والا اگرچہ ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، لیکن پتہ تو رب کا پوچھ رہا ہے نا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جواب دینا خود ہی مناسب سمجھا۔ رب کائنات نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ میرا رب قریب ہے دور ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے فَإِنِّي قریب، تیرا رب تو تیرے بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، کیونکہ دربار خداوندی، اللہ کا گھر، یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں دروازے نظر آئیں گے جہاں سے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر ان تمام دروازوں میں سے ایک ہی دروازہ ایسا ہے جو 24/7 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ کوئی رات کو پکارے یا دن کو پکارے، صبح کو پکارے یا شام کو پکارے، اندھیرے میں پکارے یا اجالے میں پکارے، سکھ میں پکارے یا دکھ میں پکارے، آرام میں پکارے یا آلام میں پکارے، اس کا دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ دوسرے دروازے کسی نہ کسی وقت بند ہو جایا کرتے ہیں، ان کے اوپر تالے لگا دیے جاتے ہیں، مگر اس شہنشاہ کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ جہاں پر ہر طرف ہر وقت یہی صدا آتی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارو میں تیری پکار کا جواب دوں گا، تیری تمام مشکلات کا حل میرے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ایک بہت بڑا بت پرست تھا، اپنے بت کو یا سنم کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ پکارتے پکارتے ایک بہت لمبا زمانہ گزر گیا، بہت بڑی مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا، لیکن جواب نہ آیا، کیونکہ تھا تو وہ ایک پتھر کس طرح جواب دے سکتا ہے؟ یا سنم کہتے کہتے اس کی زبان سے بلا ارادہ یا سمد کا لفظ نکل گیا۔ جو ہی اس کی زبان سے یا سمد کا لفظ نکلا، فوراً اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، جو مانگتا ہے مانگ، تیری مرادیں پوری کروں گا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے بڑے حیران کہ اے باری تعالیٰ، اس بندے کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو پکارنے والا ہے، اس کی زبان سے پھسلی ہے اور اس کی زبان سے یا سمجھ نکلا ہے، اس کا بھی ارادہ بھی نہیں تھا، غلطی سے نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے میرے فرشتوں، میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ اس نے ارادے کے ساتھ مجھے نہیں پکارا، لیکن سچے اور جھوٹے میں فرق تو ہونا چاہیے۔ وہ اگر جھوٹے کو پکارے یا سنم کہے جواب نہ آئے، اور سچے کو پکارے یا سمجھ کہے اور جواب نہ آئے، تو فرق کیا ہوگا؟ فرق نہیں رہتا۔ اور میرا اعلان یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکار کر کو دیکھو، تیری ہر پکار کا جواب میں دوں گا۔ پکارنا تیرا کام ہے، جواب دینا میں اللہ کا کام ہے۔ مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ انسان مانگتا مانگتا تھک جائے گا، اللہ رب العزت دیتے دیتے نہیں تھکتے۔ انسان اگر کسی دوسرے بندے سے مانگے، ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، تیسری مرتبہ انسان اکتا جائے گا کہ کیا پیچھے پڑ گیا ہے، لیکن رب کا در یہ ایسا در ہے جہاں پر ہر وقت یہی سزا آتی ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تیری ہر ضرورت کو پورا کروں۔ اور اللہ کا در یہ ایسا در ہے جہاں پر ہر بولی سمجھی جاتی ہے، ہر زبان سمجھی جاتی ہے۔ کوئی کسی زبان میں پکارے، اردو میں پکارے، پنجابی میں پکارے، انگریزی میں پکارے، پشتو میں پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، اللہ رب العزت انسان کی تمام زبانوں کو جانتے ہیں، ساری بولیوں کو جانتا ہے اللہ رب العزت۔
اللہ رب العزت سب کو بیت اللہ کا عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ جب انسان وہاں پر جاتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے کہ جب انسان بیت اللہ کے دروازے کو پکڑتا ہے تو وہاں پر کوئی صرف اردو بولنے والے نہیں ہوتے، وہاں پر عربی بولنے والے نہیں ہوتے، وہاں پر انگریزی بولنے والے نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان کا بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور وہ بیک وقت اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی زبان کو سمجھتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بیک وقت اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بیک وقت سب کی دعاؤں کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب انسان کسی سے مانگتا ہے تو 2-3 انسان بات کرے تو کہتا ہے کہ ایک بندہ بات کرے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کا در یہ ایسا در ہے جہاں پر ہر بندہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ ہر بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود اپنی شان بیان فرمائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، کسی قسم کی کوئی کمزوری، کسی قسم کی کوئی غفلت، کسی قسم کا کوئی ضعف اللہ رب العزت کے اوپر وارد نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے جتنے بھی در ہیں وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اب پیر صاحب آرام کر رہے ہیں، وہ تھک گئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کون کا وقت ہے، وہ تھک گئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا در، اللہ کا گھر یہ ایسا گھر ہے جہاں پر انسان کو یہ جواب نہیں ملتا کہ اب اللہ نہیں سن رہا۔ وہاں پر ہر وقت یہی صدا بلند ہوتی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکار کر تو دیکھو تیری ہر پکار کا جواب میں دوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ تھی، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ سب کی زندگیاں اسی قسم کے ہیں، وہ آپ خود بخود قائم ہے اور دوسرے اس کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسرے جتنے دروازے لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ان کے اوپر موت نے آ ہی جانا ہے، کیونکہ موت یہ ایک ایسا چیز ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ موت یہ ایک ایسا جام ہے، یہ ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ذی روح نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح نے داخل ہو کر ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر چاہے کوئی نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، امین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اگر موت سے کوئی مستثنا ذات ہے تو وہ صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کے اوپر فنا نے آ جانا ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنا ہے تو صرف اکیلے اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے اور کسی نے باقی نہیں رہنا۔ جب اللہ کی ذات وہ اس موت سے بھی مستثنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت ہر لحظہ اس ذات کو پکارے کہ جس ذات کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. کیونکہ وہ ذات وہ موت سے مستثنی ہے، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ جب میری ذات موت سے مستثنی ہے تو پھر توکل اور بھروسہ تو میں اللہ کے اوپر ہی کرنا چاہیے، یقین بھروسہ میں اللہ کے اوپر کرنا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس زندہ کے اوپر کرو جس کے اوپر موت نے نہیں آنا، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی علاوہ تمام کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی موت میں طاری ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے، اور خود موت کے اوپر بھی موت نے آ جانا ہے. جب ہر چیز کے اوپر فنا ہو جانی ہے، نیست و نابود سے ہو جانی ہے، صفائے ہستی سے مٹ جانی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یقبض اللہ الارض والسماوات مطویات بیمینہ، میں اللہ رب العزت تمام آسمانوں کو اور زمین کو اپنی مٹھی میں بند کروں گا، اور پھر اعلان کروں گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، آج بتاؤ حکومت کس کی ہے، آج بتاؤ کرسی کس کی ہے، آج بتاؤ عہدہ کس کا ہے، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ این ملوک الارض این الجبائر، کہاں ہے جو دنیا کے بادشاہ ہیں؟ دنیا کے وزراء کہاں پر ہیں؟ دنیا کی وہ سپر طاقتیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کرتی تھی، آج وہ سارے کہاں پر ہیں؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، تو خود رب کائنات جواب دیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے جو واحد ہے اور زبردست ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ بھی موت سے مستثنیٰ نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بیماری آئی، موت کے احوال کا ورود شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ رب العزت سے یہی دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں سے، موت کے سکرات میں میری مدد فرمانا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اس دنیا سے پرواز کر جاتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو بندہ بھی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے فإن محمدا قد مات، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ رو ہو چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد رب محمد فإنہ حی لا یموت، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے فإنہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا، اس کے اوپر موت میں کبھی نہیں آتا. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کو پکارے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات یہ غنی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس سے مانگنے والی ہے. خود اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم کے سب سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کی طرف، واللہ الغنی، لیکن اللہ کی ذات وہ غنی ہے، وہ سخی ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کوئی کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسباب اللہ کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ سب انبیاء، سب اولیاء، سب صلحاء یہ محتاج ہیں، مانگنے والے ہیں تو صرف اللہ کے اور کسی کے نہیں۔ ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے محتاج تھے۔ دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے پھیلایا کرتے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کس کے سامنے کھڑے ہوتے؟ نماز میں ثنا بیان کرتے تو کس کی ثنا بیان کرتے؟ نماز میں بڑائی بیان کرتے تو کس کی بڑائی بیان کرتے؟ نماز میں توحید بیان کرتے تو کس کی توحید بیان کرتے؟ اللہ کی نماز میں عہد کرتے تو کس بات کا عہد کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں تجھ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ لوگوں میں یہ جملہ مشہور ہے کہ جو خود مانگنے والا ہو اس سے مانگا نہیں جاتا، مانگا تو مالک سے جاتا ہے۔ ساری مخلوق اس کے در کی فقیر ہے، فقیروں سے مانگا نہیں جاتا۔ اللہ الصمد کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ ذات بے نیاز ذات ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب کے بغیر اس کا کام چل جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر کسی کا کام نہیں چلتا۔ اللہ الصمد، اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی۔ ہر چیز کے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، مخلوقات کے بعد جتنا کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے خزانے خالی ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جواب دے دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اب اور کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے خزانے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی، تمام کی تمام انسانیت کو اور جنات کو ایک میدان میں جمع کر دیں، اندازہ لگائے اگر اگلے پچھلے تمام کے تمام انسانوں اور جنات کو اکٹھا کر لیا جائے، سب مخلوقات جمع ہو جائے تو کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر بالفرض اگر تم مجھ سے مانگو، فاسألونی، مجھ سے سوال کرو، جو مانگنا چاہتے ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے مجھ سے مانگو۔ مانگنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جو چیز چاہے مجھ سے مانگے، میں اسے کھل کر دوں گا۔ اپنے ذوق اور حوصلے سے مانگے، فَآتِيتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، جو مجھ سے مانگے گا میں ہر شے اسے عطا کروں گا، دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کروں گا۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، تو جواب یہ تھا کہ سب کو ان کا مانگا ہوا سب کچھ دینے کے بعد بھی میں اللہ کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا سمندر کے اندر ایک سوئی کے ڈبونے سے آئے۔ ایک سوئی ڈبوئی جائے اور اس کو باہر نکل جائے، سمندر کے اندر جتنی کمی آتی ہے اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ اگر سارے انسان اور جنات مل کر بھی اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو عطا بھی کر دے تو اللہ کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ سمندر کے اندر ڈبو کر جب سوئی نکالی جائے تو اس سوئی سے کتنا پانی باہر نکلتا ہے، وہ پانی کو جذب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نرم نہیں ہوتی، وہ تو لوہا ہے، اس کے اوپر پانی نیچے گر جاتا ہے۔ اگر کوئی ذرہ بے مقدار اس کے وجود کے ساتھ لگ بھی گیا تو اس ایک ذرے کو اس سمندر کے بارے میں کیا نسبت ہوگی؟ سمندر کے پانی کے ساتھ ایک قطرے کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ کہاں ایک ذرہ بے مقدار تھا اور کہاں ایک بہت بڑا سمندر جو لاکھوں ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سوئی والے پانی کو تو پھر سمندر کے پانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی کہ چلو ایک قطرہ پانی باہر نکل گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ سوئی نے سمندر کا اتنا پانی کم کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ جب انسان مجھ سے مانگتا ہے میرے خزانے کے اندر اس ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، یعنی اتنے زیادہ ہے لاکھ لاکھ، انسان مانگتا ہوا تھک جائے گا، لیکن اللہ کے خزانوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ چیز اگر مانگنی ہو تو اس کے مالک سے مانگی جاتی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور کوئی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی مالک الملوک ہے، وہی مالک الملک ہے، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار بھی اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ باقی جن ہستیوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین کے ایک رائے کے دانے کے بھی مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو ایک کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، لہذا پکار تو اس کے لیے جائز ہوتی ہے کہ جو ہر شے کے اوپر جس کا اختیار چلتا ہو، ہر چیز کے اوپر ملوکیت جس کی ہو، اور وہ ملوکیت اختیار تصرف صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہے سب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں کیا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ رب العزت سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دروازہ، یہ اللہ کا در، یہ ایک ایسا در ہے کہ جو نہایت ہی سخی اور کریم کا دروازہ ہے، اتنا سخی اتنا کریم ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو رب کائنات ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے کیوں مانگ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری تمام کی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے ان پر میں ناراض ہو چکا ہوں اور ان قریب میں انہیں نہ مانگنے کی سزا دوں گا۔ وہ سزا کیا ہوگی کہ میں انہیں جہنم کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا اندازہ لگائیے کہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے اگر کوئی مانگے تو ہمارے دل تنگ ہو جایا کرتے ہیں، ہم ناراض ہو جایا کرتے ہیں کہ کیوں ہم سے مانگ لیا، آگے ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے تو ہم سے اور کسی نے کیوں مانگ لیا۔ مگر اس کی شان یہ ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے لیکن مانگنے پر نہیں بلکہ نہ مانگنے پر، کہ تو مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا۔ ایک عربی شاعر نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ والناس یغضبون حین یسأل، کہ اس کا اعلان ہے مجھ سے مانگو، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں کہ اگر انسان اس سے سوال کرنا چھوڑ دے، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اور انسان ناراض ہوتا ہے اگر اس سے مانگا جائے۔ اللہ رب العزت تو اتنے سخی ہے کہ انسان کو خود فرماتے ہیں کہ انسان کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے، لوٹ آ میری طرف، آ جا میری طرف، واپس آ جا، مجھ سے مانگ، میں تیری ہر ضرورت کو پورا کروں گا، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے دینے میں عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ، کی درگاہ مادرگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ انسان سے اگر 100 بار بھی توبہ کی، 100 بار توبہ کرنے کے بعد پھر سے اس توبہ کو توڑ دیا
تو اللہ رب العزت 101 مرتبہ بھی اس سے فرماتے ہیں کہ پھر سے میری طرف آ جا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہ تو نے 100 مرتبہ توبہ کی، اب میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر تو نے 100 مرتبہ توبہ کی، 100 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توبہ کو توڑ دیا، پھر بھی میں اللہ کی طرف تو واپس آ جا، میں اللہ تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اس کے لطف و کرم کا یہ حال ہے کہ وہ خود سائل کو آوازیں دیتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف۔ اصول تو یہ ہے کہ سائل اور لینے والا آواز لگاتا ہے کہ ہمیں چاہیے، لیکن اللہ کے لطف و کرم کا یہ حال ہے کہ وہ خود آواز لگاتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، میں اللہ تمہیں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں تو رب کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہا ہے؟ کیوں در بدر کا بھکاری بنا ہوا ہے؟ واپس آ جا، لوٹ آ میری طرف، کیونکہ جب تو مانگنے کے قابل نہ تھا، تجھے عقل و شعور نہیں تھا، تجھے قوت گویائی حاصل نہ تھی، جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، حص و حرکت میں پڑا ہوا تھا، میں نے وہاں بن مانگے تیری ضرورت کو پورا کر دیا۔ 3 اندھیروں کے اندر تیری تمام ضروریات کا خیال میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو کھانے اور ہضم کرنے کے قابل نہ تھا، میں نے تیری کمزوری کو دیکھ کر تجھے خون کی بوتل اندر ہی لگا دی ہے۔ جب تو مانگنے کے قابل نہ تھا، تب تیری تمام ضروریات کو میں اللہ نے بن مانگے پورا کر دیا ہے۔ آج جب تو مانگنے کے قابل ہو گیا ہے، تجھے طاقت حاصل ہو گئی ہے، تو جوانی میں پہنچ چکا ہے، تجھے قوت گویائی حاصل ہو چکی ہے، تو کیوں میں اللہ کے در کو ادھر ادھر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ واپس آ جا، واپس آ جا، لوٹ آ۔ میں اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، تجھے کتنی خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں میں اللہ نے تجھے بن مانگے عطا کی ہے، تو اب کیوں ادھر ادھر جا رہا ہے؟ لوٹ آ، ارجعوا، واپس آ جاؤ میں اللہ کے در کی طرف، لوٹو، توبہ کرو، میں اللہ تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ کوئی ہے مانگے تو صحیح مجھ سے، میں اللہ اس کی تمام جھولیوں کو بھر دوں، جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت انسان کے قریب ہے، وہ دور نہیں ہے۔ باقی جتنے دروازے ہیں وہ دور ہیں اور ان کے پاس وقت نکال کر جانا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا در یہ ایسا در ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب انسان میں اللہ کو پکارتا ہے تو یہ نہ سمجھے میں اللہ دور ہوں، بلکہ میں قریب ہوں۔ قریب نہیں بلکہ میں تو اقرب ہوں، قریب سے بھی زیادہ قریب، قریب ترین ہوں۔ کتنا قریب؟ رب کائنات نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو اتنی قریب ہے اس تک رسائی کرنے کے لیے پھر کسی واسطے یا وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب انسان کی شان، اللہ رب العزت انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر کیسا واسطہ، کیسا وسیلہ؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بڑے افسر تک اگر پہنچنا ہو تو پہلے اس کے ماتحت عملے کو یا چپراسی وغیرہ کو ملنا پڑتا ہے، واسطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ چھت تو دور ہے، اس کے پاس جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑی ہے۔ بڑا افسر عالم الغیب نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اس کو جا کر چپراسی یا ماتحت کا عملہ اس کو جا کر بتائے گا کہ فلاں بندہ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل
حبل الورید، اللہ انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو پھر کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یعلم السر وَأَخْفَى، اس کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر پوشیدہ اور مخفی بات کو جانتی ہے۔ سر کا معنی ہے پوشیدہ بات، راز، اور اخفا بھی کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر سر کا لفظ بھی ذکر کیا اور اخفا کا بھی ذکر، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے، دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے، پھر اللہ رب العزت ایک ہی لفظ ذکر کر دیتے، لیکن ان دونوں الفاظوں کے اندر فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ سر کہتے ہیں اس بات کو جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ اب میں اگر کسی بات کو چھپانا جانتا ہوں، وہ چھپانا چاہتا ہوں، وہ مجھے معلوم ہے، میرے دل کے اندر وہ بات موجود ہے، میں جانتا ہوں، صرف اس بات کو جانتے ہیں کہ جو انسان اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہے کسی اور کے اوپر ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو انسان دل میں چھپاتا ہے، اور اخفا اس بات کو کہتے ہیں کہ جو کل انسان کے اوپر پیش ہے، یا 10 دن بعد انسان کے اوپر پیش آئے گی، یا ایک عرصے کے بعد انسان کے اوپر یہ بات آئے گی۔ اللہ رب العزت ایک عرصے بعد جو انسان کے اوپر بات پیش آئے گی، اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں جو انسان اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے۔ اللہ تمام رازوں کو بھی جانتا ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میں اللہ کے لیے بے تکی مثالیں نہ دیا کرو کہ سیڑھی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت، بڑے افسر کے لیے اس کے مابین عملے کی ضرورت پڑتی ہے، میں اللہ کے لیے بے تکی مثالیں نہ دیا کرو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میں اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ دو۔ ہاں مثال دینی ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مثال کون سی دو۔ وہ مثال خود رب کائنات نے بیان فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ ایک غلام ہے جو اپنے آقا کا مملوک ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس کا وجود بھی، اس کا لباس بھی، اس کی جمع پونجی بھی، سب کی سب اس کی آقا کی مملوک میں ہے، اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں بلکہ مالک کا اختیار ہوا کرتا ہے۔ لا يقدر على كل شيء، اس کے اوپر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، ہر چیز کے اوپر اس کے مالک کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو اس کا آقا ہے، جس کا اس کے اوپر حکم چلتا ہے، وہ آقا با اختیار ہے، غلام بے اختیار ہے، آقا با اختیار ہے۔ اس کے پاس بڑی دولت، مال و دولت موجود ہے، وہ اپنے مال و دولت کے اوپر اختیار کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ جہاں پر چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ایک ہے مملوک اور غلام جو بے اختیار ہے، اور دوسرا ہے آقا جو مالک ہے، غنی ہے، با اختیار ہے۔ اب بتاؤ ذرا مجھے حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بے اختیار ہے، ایک با اختیار ہے، حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ مالک اور مملوک، آقا اور غلام یہ برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح عابد اور معبود برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ قدر ہے، واپس آ جاؤ، میں اللہ کدھر، میں اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہاں پر مایوسی انسان کو نہیں ملتی، یہاں پر انسان کو ہمت اور طاقت ملتی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تم جتنے بھی گناہ کر لو، تمہارے گناہ چاہے آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہو، تمہارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو گئے ہو، میں اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر سے نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا خطاب اس آیت کے اندر ایمان والوں سے نہیں، کس سے ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب ہی گناہ گاروں سے کیا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے خطائیں کی، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا، واپس آ جاؤ، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم میرے اللہ کے در کی طرف آ جاؤ گے، میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میں اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ کا، اللہ کی ذات، اور کوئی نہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے پکارنا ہے، امیدیں باندھنی ہے، بھروسہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے، توکل کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے اوپر اور کسی کے اوپر نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔